نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. तमाम किस्म की बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना, तस्बीह व तमजीद, तकबीर व तहलील सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के लिए है। और बेशबहा दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन, बशीर व नज़ीर और हादी व मुर्शिद बनाकर मबऊस फरमाया है। निहायत ही काबिल कदर खुतबे जुमा में तशरीफ फरमा बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और दीनी मिल्ली माँ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। आज के इस खुतबे जुमा में आपके सामने 3 मौज़ूआत के ताल्लुक से गुफ्तगू करनी है। सबसे पहली चीज या सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला मौजू जो आज के खुतबे का है वो है सदक़तुल फित्र। दूसरा मौजू है आदाब ईद, और तीसरा और आखिरी मौजू है जुमातुल विदा की हकीकत। ये तीनों अनावीन
آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اور ہم ہر سال پابندی کے ساتھ اس فطرانہ کو ادا کرتے ہیں۔ بطور تذکیر اس ماہ مقدس کے اختتام پر ہم فطرانہ کے تعلق سے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فطرانے کا حکم کیا ہے، یہ فطرانہ کن لوگوں کو نکالنا چاہیے، اس فطرانے کی مقدار کیا ہے، اور یہ فطرانہ ہمیں کب ادا کرنا چاہیے۔ 5 اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم جمیعاً نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ کے حیات مبارکہ میں جب یہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا تھا، کیسے اس مہینے کو گزارتے تھے، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے اسی مسجد کے اندر ہمارے اکابر علماء کرام کے ذریعے پیش کی جا چکی ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ان عظیم شخصیات کے ذریعے آپ نے صدقۃ الفطر کو بھی سنا ہوگا، آپ نے آداب عید پہ بھی گفتگو سنی ہوگی، لیکن بطور تذکیر اور آج کے خطبہ جمعہ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے مشہور صحابی ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو حاصل ہے، آپ فقیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اپنے زمانے کے بڑے اور چنندہ فقہا میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ آپ نے صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، ایک حدیث کے اندر آپ نے ان 5 چیزوں کو اکٹھا کیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ماضی قریب تک فطرانہ کا اہتمام لوگ نہیں کرتے تھے۔ یہ مساجد کے منبر و محراب کی دولت ہے، علماء کی برکت ہے کہ انہوں نے دروس کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، عیدین کے ذریعے امت کو جگایا اور ان تمام مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ آج الحمدللہ بغیر کسی اختلاف کے اس فطرانے پر مسلمان عمل کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سنت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی روشنی میں ادا کریں۔ فطرانہ یہ رسمی نہ ہو، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس فطرانے کو ادا کیا، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں جس انداز سے، جس مقدار سے اس فطرانہ کو ادا کیا، وقت کا لحاظ رکھا، اس کے حکم کو سامنے رکھا، ان تمام چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے، آپ غور سے سنیں، اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیں، اور یہی نہیں کہ آپ سن کے بیٹھ جائیں، نہیں بلکہ آپ اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سیرت طیبہ کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرانہ کو فرض قرار دیا۔ یہ پہلی چیز ہے جس کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں کیا۔ گویا اس فطرانہ کے تعلق سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے
کہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ اس کی تفصیل اسی حدیث میں آپ کے سامنے آئے گی۔ آگے بیان فرمایا صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فطرانے کے حکم کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور بطور فطرانہ ادا کیا، اسے فرض قرار دیا۔ یہاں اس ٹکڑے سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ ہمیں فطرانہ کن چیزوں سے ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس فطرانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صاعا من تمر او صاعا من شعیر، 1 صاع یا تو جو ہو یا کھجور ہو، جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرمایا۔ چوتھی چیز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، یہ کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے؟ کہا یہ تمام مسلمانوں کے طرف سے ہونا چاہیے، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، تمام مسلمانوں کے طرف سے اس صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہیے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو حکمت بیان کی اس صدقۃ الفطر کی، اس میں وہ داخل اور شامل ہے۔ آگے 5ویں اور آخری چیز آپ بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ صدقۃ الفطر ہمیں کب ادا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مصلی عید کو نکلنے سے پہلے ہمیں اس فطرانہ کو ادا کر دینا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو ادا کرنا چاہیے؟ کون لوگ ہیں جو اس فطرانے کو نکالیں گے؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر انسان یعنی ہر مسلمان کے طرف سے، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان تمام لوگوں کے طرف سے، چاہے وہ روزے سے ہو، چاہے وہ عذر شرعی کے مطابق روزے سے نہ ہو، یا اسی طریقے سے جن پر روزہ فرض نہ ہو، ان تمام لوگوں کے طرف سے ہم اس فطرانہ کو ادا کریں۔ اس فطرانے کو ہم کن چیزوں میں سے ادا کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ یا تو جو ہو یا کھجور ہو، اور اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس فطرانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ 1 صاع ہونی چاہیے، جس کے بارے میں ہمارے علماء نے تحدید کی ہے ہمارے میزان کے اعتبار سے کہ وہ 2 کلو 500 گرام سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان یہ اجناس ہونی چاہیے۔ اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی نماز ادا کرنے سے پہلے، عیدین کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا، کہا کہ ہمارا معمول یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم لوگ اس فطرانے کو اپنے کھانے کی چیزوں سے نکالتے۔ آپ کہتے ہیں کہ کنا نخرج زکاۃ الفطر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طعام، ہم لوگ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس فطرانے کو کھانے کی چیزوں سے نکالتے۔ وَكَانَ طَعَامُنَا، اور اس زمانے میں ہمارے کھانے کی چیزیں کیا ہوتی تھی؟ آپ نے بیان فرمایا، کہا کہ الشعیر والتمر والعقل والزبیب، ہم اس زمانے میں صدقۃ الفطر اپنے کھانے کی چیزوں سے ادا کرتے تھے۔ وَكَانَ طَعَامُنَا، اور ہمارا کھانا کیا تھا؟ ہمارا کھانا جو تھا، منقع کشمش تھا، پنیر تھا، اور اسی طریقے سے کھجور۔
ہم ان اجناس سے اس صدقۃ الفطر کو ادا کرتے تھے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو چیزیں متداول ہے، ہمارے یہاں جو چیز زیادہ کھائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں چاول زیادہ کھانے کا رواج ہے، ہمارے یہاں آٹا زیادہ کھانے کا رواج ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہم یا تو چاول سے کریں یا اسی طریقے سے ہم گندم یا آٹے سے کریں، لیکن اس کے علاوہ موجودہ دور میں ہمارے یہاں یہ فراوانی ہے۔ لوگ رمضان کے اس مہینے میں جانتے ہیں منوں کا من اور ٹنوں کا ٹن کھجور کھا گئے، اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں غیر رمضان میں ڈرائی فروٹ کا بہت اہتمام ہے، ہر گھر میں کلو کے حساب سے نظر آتا ہے، لیکن جب اس فطرانے کی ادائیگی کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں گندم کی قیمت 15 روپے 14 روپے ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے، بخاری شریف کی ان بنیادی احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ وَكَانَ أَجْوَدْ، رمضان کا یہ مہینہ آتا تھا، آپ خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں پورے سال پیچھے نہیں رہتے، لیکن جب یہ مبارک مہینہ آتا، اس کا احترام اور اس کے تقدس کا یہ عالم تھا کہ آپ کریہ المرسلہ، ان تیز و تند ہواؤں سے زیادہ تیز رفتار آپ خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ لہٰذا ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف 15 روپے گندم بطور فطرانہ ادا کریں، اگر استطاعت ہے تو آپ کھجور کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں، آپ کشمش کی قیمت بھی نکال سکتے ہیں، آپ اپنے حیثیت کے مطابق پنیر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے اجناس سے، ان چیزوں سے جو ہم کھاتے ہیں، ہم صدقۃ الفطر کی ادائیگی ان اجناس سے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس میں وقت کی مزید تحدید کی گئی ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ من اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات۔ یہ صدقۃ الفطر جس کے تعلق سے ہمارے ہاں اہتمام نہیں پایا جاتا، آپ مصلی عید میں جائیں، دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا فطرانہ کس کو دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، دیگر روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ نے اس فطرانے کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ فطرانہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اس حدیث میں بیان کیا، کہا کہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة، اگر آپ نے اس فطرانے کو نماز عید سے پہلے ادا کیا تب بطور فطرانہ آپ کا اللہ کے ہاں یہ قبول کر لیا گیا ہے۔ ومن اداها بعدها، اور اگر آپ نے اس صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو یہ فطرانہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے دل و دماغ سے اس غلط فہمی کو نکال دیں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے صدقہ نماز کے بعد ادا کیا، آپ کے دل کی تسلی کے لیے، آپ کے قلب کے سکون کے لیے یہ ضرور ادا ہو جائے گا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ومن اداها بعدها فهي صدقۃ من الصدقات، اس فطرانے کو نماز کے بعد اگر تم نے ادا کیا اللہ کے ہاں بطور فطرانہ یہ قبول نہیں ہو سکتا۔ ہاں عام صدقے کی حیثیت سے یہ قبول ہے، جیسے عام دنوں میں ہم صدقہ کرتے ہیں ویسے آپ کا یہ فطرانہ عام صدقوں کے حکم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس فطرانے کو بطور خاص ادا کرنے کا حکم ملتا ہے، لہٰذا ہم بھی ادا کریں۔ اسی طریقے سے اس کے مقدار کا خیال رکھیں، اس کے اجناس کا خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہم ادا کریں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم اس فطرانے کو عیدگاہ نماز ادا کرنے جانے سے پہلے ہم اپنے گھر سے نکال دیں۔ آخری چیز اس فطرانے کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا ہم
اس فطرانے کو نقدی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ ہر سال ان مسائل پر گفتگو سنتے ہیں، علماء مدلل کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن نصوص کو سامنے رکھ کے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کی ادائیگی ان اجناس سے کریں، اور اگر ہم نہیں ادا کر سکتے تو علماء نے رخصت دی ہے اس بات کی کہ ہم نقدی اس فطرانے کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ذاتی طور پر میرا مشورہ اور رائے یہی ہے، گرچہ میں نقدی نکالتا ہوں لیکن نصوص ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ انہی اجناس سے، انہی کھانے کی چیزوں سے آپ اس فطرانہ کو ادا کریں۔ اور ایک آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ یہ فطرانہ ہمیں کن کو دینا چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی فطرانے کا مستحق کوئی نہیں، ہم کن کو دیں یہ فطرانہ؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو بڑی حکمت بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس فطرانے کی حکمت کیا ہے؟ یہ 2.5 کلو اناج، یہ 2.5 کلو چاول، یہ 2.5 کلو آٹا، یہ 2.5 کلو کھجور، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہا کہ یہ فطرانہ روزے دار کو چھوٹے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتی۔ روزے کی حالت میں 30 دن ہم نے گزارا، لہذا بشر ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، لیکن یہ صدقۃ الفطر جو 100-150 روپے ہم ادا کرتے ہیں، اس صدقۃ الفطر کے بدولت اللہ تعالی ہماری وہ تمام کوتاہیاں جو قولی ہو یا فعلی ہو، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے رمضان کے اس مقدس 30 روزے میں جو خلل پڑے ہیں نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے، صدقۃ الفطر ان تمام چیزوں کو پاک اور صاف کر کے اللہ کے ہاں مکمل کر کے پیش کرتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی، کہا کہ طعمۃ للمساکین، یہ صدقۃ الفطر اس لیے فرض کیا گیا کہ یہ عید سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عید اور عید کا یہ چھاگ یہ صرف اور صرف مالداروں کے لیے ہے، نہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے یہ عید ہے۔ لہذا اس فطرانے کے ذریعے ان فقراء، ان مساکین کا آپ خیال رکھیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے اناج موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ان دو حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک روزے دار کو لغو اور رفث سے، قولی اور فعلی ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے پاک صاف کرنے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسکین کو غذا میسر کرنے کی حکمت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جن کے پاس کھانے کو نہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو پریشان حال ہے۔ آج ہمارے بھائی فطرانے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں پوچھتے، چونکہ زکوٰۃ کی رقم تھوڑی اچھی ہوتی، یہ فطرانہ 100-150 روپے ہر آدمی پوچھتا ہے کہ ہم کس کو دیں، کوئی مستحق نظر نہیں آتا ہے۔ میں لوگوں سے بارہا صرف ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ اس دلی کی سرزمین پر اکثر و بیشتر لوگ دوسرے صوبوں سے آ کر بسے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کثیر تعداد میں ایسے لوگ اپنے فلیٹوں کے اندر ہیں جن کے ہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ پانی خرید سکتے۔ اور یہ کسی عام مزدور کی بات نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ جامعہ میں پڑھنے والے ہمارے اسٹوڈنٹ، یہ بچے جو کانوینٹوں میں رہتے ہیں، ان کے حالات رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایسے تھے کہ ان کے پاس افطار کرنے کے لیے کھجوریں میسر نہیں تھی۔ یہ مسجد کے دروازوں کو بجاتے تھے، ایسی جگہوں کو تلاش کرتے تھے جس کے ذریعے یہ اپنے گلے کی رگوں کو تر کر سکے۔ آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کھجور کرنے کے لیے آپ فتح پوری پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے محلے کا جائزہ نہیں لیتے کہ آپ کے پڑوس میں جو بچہ رہتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام میں آتا ہے، یہ ضرور ہے
کہ یہ مالدار گھر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھر میں عید کے دن پکانے کے لیے کھانا موجود ہو۔ آپ ان کے احوال پرسی کیجئے، آپ جاننے کی کوشش کیجئے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود اسی لیے ہوا تھا کہ انسانیت کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، انسانیت کے درد کو سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے چند اہم بنیادی کاموں کا حکم دیا تھا، ان میں سے یہی تھا کہ واطعموا الطعام۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب آپ مدینے کی سرزمین پر آئے تو آپ نے یہ اعلان کیا، کہا افشوا السلام، امن و آشتی کے پیغام کو عام کر دو، بتا دو کہ محمد رسول اللہ مدینے کی سرزمین پر آ چکے ہیں، لہذا مدینے کی سرزمین کو ظلم سے، فساد سے، بگاڑ سے، انارکی سے پاک اور صاف کر دیا جائے اور امن و آشتی کے پیغام کو عام کر دیا جائے۔ اور آگے کہا واطعموا الطعام، یہ جو پیٹ کھانے سے خالی ہے اس کو کھانے سے بھر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے 2 بیٹوں کے تعلق سے خصوصی دعا کی تھی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 ایسے چچا تھے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ایک ہے عباس ابن عبد المطلب، دوسرے ہیں حمزہ بن عبد المطلب۔ یہی عباس کے 2 بیٹے عبداللہ عبید اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، یہی عبداللہ ابن عباس ہے۔ رات کی تاریکی میں اپنے خالہ کے گھر میں نبی کائنات علیہ السلام کے بغل میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے تہجد کے وقت یہ دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ فی التاویل۔ شرح کا موقع نہیں ہے لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک نے علم سے لوگوں کے دل و دماغ کو بھرا اور دوسرا بھائی تھا جو روٹیوں سے لوگوں کو پیٹ کو بھرتا تھا۔ لہٰذا اگر رمضان کے اس مقدس اور اس محترم مہینے میں ہم نے محتاجوں کا خیال نہیں رکھا، غریبوں کا خیال نہیں رکھا، مسکینوں کا خیال نہیں رکھا، یتیموں کا خیال نہیں رکھا، بیواؤں کا خیال نہیں رکھا، تو یقین جانیں روزے کی مقصدیت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور جمع سے اس لیے روکا تھا تاکہ تم اس درد کو محسوس کر سکو، اس پیٹ کی بھوک کو، اس کی شدت کو محسوس کر سکو، اور شہوات سے اس لیے منع کیا تاکہ تم اپنے نفس پر قابو پا سکو۔ یہ اصل مقصد تھا۔ اس لیے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مستحقین تک ان اجناس کو یا ان پیسوں کو پہنچایا جائے۔ دوسرا ہمارے خطبے کا آج موضوع ہے جمعۃ الوداع۔ میں مختصر طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی جمعۃ الوداع کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہماری شریعت، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا قرآن، یہ ہماری حدیث منزل من اللہ ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ منزل من اللہ غیر متبدل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، یہ وحی متلو ہے، اور وحی کی ایک دوسری قسم ہے وحی غیر متلو، جس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ ان ذخائر میں جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سالہ سال اور صدیوں سے ہم نے اس بدعت کو ایجاد کر رکھا ہے۔ شعبان کا مہینہ بدعتوں سے بھرا ہوا، سفر کا مہینہ بدعتوں سے بھرا ہوا، محرم کا مہینہ بدعتوں سے بھرا ہوا، ربیع الاول کا مہینہ بدعتوں سے بھرا ہوا۔ اللہ کی قسم یہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، یہ بدعتوں سے پاک تھا، لیکن نہیں، جمعہ کو ودا کے ساتھ جوڑ کر ہم نے ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے۔ اگر مسئلہ صرف جمعۃ الوداع تک محدود ہوتا تو کوئی بات نہیں، علماء مفتی مل کے چلا دیتے، لیکن بہت سارے ایسے عقائد اور نظریات ہیں جو اس جمعۃ الوداع سے منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ جمعۃ الوداع میں شریک ہو گئے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے جیسے عظیم فریضے کو اگر کسی نے چھوڑا ہے اور جمعۃ الوداع کی نماز میں شریک ہو گیا،
اللہ تعالیٰ ان روزوں کو معاف فرما دے گا۔ اس قسم کے بہت سارے عقائد اور نظریات ہیں جو باطل ہیں، غلط ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا ہم اس پیغام کو عام کریں کہ جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر آپ کو الوداعی جمعہ ادا کرنی ہے تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا ہر لمحہ وداعی ہے، ہمارا ہر پل وداعی ہے۔ کیا آپ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد زندہ رہیں گے؟ ہر نفس اور ہر جان اور ہر لمحہ ہمارا وداعی ہے، ہم ہر وقت ودا کے لیے تیار ہیں۔ لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں اگر آپ کو الوداع رمضان، الوداع رمضان کہنا ہے تو آپ اپنے نفس پر ماتم کریں، روئیں گڑگڑائیں۔ ودا اگر اس رمضان کو کرنا ہے تو رات کی تاریکی میں اپنا احتساب کرے، روئے گڑگڑائے کہ اللہ نے 30 دن آپ کو عطا کیا تھا، آپ نے قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا، 30 دن اللہ نے دیا تھا، تلاوت کلام پاک کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے 30 دن آپ کو عطا کیا تھا، لیکن اس کے دربار میں جو مالک الملک ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو خالق الحب والنوا ہے، جو مالک الملک ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جو فاطر السماوات والارض ہے، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر رونے کی توفیق آپ کو نہیں مل سکی۔ اگر آپ کو الوداعی جمعہ پڑھنا ہے تو اللہ کی عدالت میں روئیے، گڑگڑائیے، اپنے نفس پہ ماتم کریے کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ملا، لیکن اللہ کی قسم کوئی ایسا پل آپ کو نہ مل سکا جس میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دامن کو پھیلا کے اللہ سے گفت و شنید کر سکیں، اس کے سامنے رو سکیں، گڑگڑا سکیں، اپنے نیک خواہشات اور نیک جذبات کو اس کے سامنے رکھ سکیں۔ یہ توفیق نہ مل سکی۔ حقیقت میں اگر الوداع کہنا ہے رمضان کو تو آپ ان جذبے سے اس رمضان کو ودا کریے، روئیے، گڑگڑائیے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوجیے۔ آخری بات جو آج کے خطبے کی اہم کڑی ہے وہ ہے آداب عید۔ آداب عید کے تعلق سے سب سے پہلی اور اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کے اختتام پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، چاہے وہ شوال کا مہینہ ہو، چاند دینے کا حکم دیتے تھے۔ بطور خاص شوال اور رمضان کے مہینے کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ آپ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ بچپنے میں نے دیکھا کہ ہم لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے تھے یا محلوں میں معلوم کرتے تھے کہ کس کی چھت اونچی ہے، وہاں چڑھ کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اگر بڑے بوڑھے نہیں چڑھ سکتے تو بچوں کو بھیجتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب گاؤں جاتے تھے تو بڑی تعداد میں لوگ گاؤں سے باہر ندی نالوں کے کنارے نظر آتے تھے، جہاں کھلی فضا ہوتی تھی، جہاں آسمان نظر آتا تھا، وہاں تقریباً 20-40 کی تعداد میں بچے اور بوڑھے نظر آتے تھے جو چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى الہلال، جب آپ اپنے نگاہوں سے چاند دیکھتے تھے تو امن و عاشقی کے اس پیغام کو عام کرتے تھے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما يحب ويرضى ربی وربک اللہ۔ لہذا نوجوانوں، چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ یہ سنت جو دفن ہو گئی ہے اس کو زندہ کرو، اور یقین جانو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے احسان مند رہو کہ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سال کے 12 مہینوں چاند دیکھنے کا شرعی نقطہ نظر سے اہتمام کرتی ہے، اور تمہیں یہ بتاتی ہے کہ اب تم رمضان کا روزہ رکھو، تمہیں یہ بتاتی ہے کہ اب تم شوال کے روزے رکھو۔ لہذا اپنی جمعیات کا احسان مند رہو کہ وہ تمہارے لیے شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ دوسری چیز آداب عید کے تعلق سے یہ ہے
کہ اچھے عمدہ قسم کے لباس ہمیں پہن کے عیدگاہ جانا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیدین کے موقع پہ نیا کپڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ اچھی بات ہے، کپڑا نیا ہو، لیکن اس حدیث کا مدلول اور مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بہتر کپڑا ہو، ہم اسے زیب تن کر کے عید کی ادائیگی کے لیے جائے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نیا خریدنا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس اگر 5 جوڑے ہیں، 2 جوڑے ہیں، ان میں جو سب سے بہتر ہے، سب سے افضل اور سب سے خوبصورت دکھ رہا ہے، آپ اسے پہن کے جائیے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ بہت ساری ہماری خواتین ہیں، بہت سارے مرد حضرات ہیں جو عید کے نماز کے لیے وہی گندے کپڑے پہن کر چلے آتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا اسوہ نہیں ہے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیے۔ اسی طریقے سے آداب عید کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ غسل کر کے نماز عید ادا کرنے جائیں۔ بہت سارے نمازی عید کے دن بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، عید کا دن جسم سے بدبو، اس کا مطلب وہ نہایا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے بچپنے میں دیکھا ہے، گاؤں میں جب گھر سے نکلتے تھے عید کی نماز کے لیے تو لوگ زور سے چلاتے تھے، ہمارے دادا کو لوگ بابو جی کہتے تھے، تو کہتے تھے بابو رک جائیے، یعنی رکو۔ عید کے دن بھی اسے توفیق نہیں کہ مصلی عید میں پہلے آ جائے، لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نہا کے عیدگاہ جائے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کے لیے نکلتے تھے تو یاکلہن وطرا، آپ کھجور کھاتے تھے، اور اس کھجور میں بھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ یہ کھجور طاق ہو، 3 ہو، 5 ہو، 1 ہو، 7 ہو، اس کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ آداب عید کے تعلق سے یہ ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں تو ہم تکبیر کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ کثرت سے اس کو پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام زور سے پڑھتے تھے، صحابیات آہستہ آواز سے پڑھتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بازار میں جاتے تھے تو ان کی آوازوں سے بازار گونج اٹھتے تھے۔ اس لیے ان تکبیرات کا اہتمام چاند دیکھنے سے لے کے نماز عید ادا کرنے تک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آداب عید کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم عید کی نماز کھلی فضا میں مصلی عید میں ادا کریں۔ اسی طریقے سے جس راستے سے جایا جائے اس راستے سے نہ آ کے دوسرے راستے کا انتخاب کیا جائے۔ اور آخری بات آداب عید کے تعلق سے یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے جائیں تو حضرت ام عطیہ فقیہ بتاتی ہے کہ امرنا ان نخرج العواتق والحیض وذوات الخدور، نبی کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جب ہم عید کے لیے نکلے تو نئی نویلی دلہن کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ناپاک ہیں ان کو بھی لے کے جائیں۔ گھر کے اندر جتنی خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سب کو لے کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو رات میں شادی کر کے جو لڑکی لائی گئی ہے، جس کے ہم پردے کا ہم اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہم عید کے لیے اسے بھی لے کے جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، کہ وہ عورتیں جو ناپاک ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی بلکہ مسلمانوں کے دعاؤں میں خیر کے کاموں میں شریک ہوں گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عید کو سنت کے مطابق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق فطرانہ ادا کرنے، چاند دیکھنے اور اسی طریقے سے عید کی نماز ادا کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ، صحیح اسلامی عقیدے پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ حامدا ومصليا وبعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून क़ूमू इला सलातिकुम।